مسیح کے زندہ جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے اور وہ ہمیشہ اپنے وعدوں کے ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ نہ وہ کبھی ہم سے دستبردار ہوتے، نہ ہمیں کبھی چھوڑتے ہیں۔ ہم نے صرف ایمان میں کھڑا ہونا ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہم سب نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جو کچھ ہم نے کمایا ہوگا، جو دنیا میں، وہ اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اگر اسی طرح ہم دیکھیں مکاشوہ اس کا 14واں باب اس کی 13 آیات میں یوں لکھا ہے کہ پھر میں نے آسمان سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ جائیں گے۔ آمین۔ اسی طرح اگر ہم دنیا میں جوانی میں ہارڈ ورک کر لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں اور اینڈ آف دا ڈے آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، بڑھاپے میں آپ کو اتنا سٹرگل نہیں کرنا پڑتا کیونکہ آپ نے وہ محنت کر لی ہے۔ اور جو سست ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے، تو بڑھاپے میں بھی محتاجی ہوتی ہے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے۔ اور اسی طرح ہمارا خدا کہتا ہے جو محنتیں ہم کریں گے، جیسے کریں گے، جیسا آپ بوئیں گے ویسا ہی ہمیں پھل بھی ملے گا، ویسے ہی ہم کاٹیں گے۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 32 آیات میں یوں لکھا ہے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع لائے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا باپ کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خدا جب پترس کو جو پیشن گوئی کرتے ہیں، پترس کہ میرا انکار کرے گا، ہم دیکھیں گے، اگر دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں بھی 26 باب میں 31-35 تک ہے، اور اسی طرح مرکس میں بھی ہے اس کے 14 باب اس کی 27-31 میں ہے، یوحنا کی انجیل میں، ہم لوکا کی انجیل میں دیکھتے ہیں اس کی 31 باب میں ہے کہ خداوند جب شمعون کہتے ہیں کہ دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو بانٹ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھینٹے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے۔ خدا میں تیرے ایمان کے لیے دعا کروں گا، کیونکہ شیطان نے کیا کیا ہے، تمہیں لے لیا ہے، تمہیں مانگ لیا ہے۔ اس کا مطلب مانگ لینا، کس سے مانگا؟ خدا سے مانگا نا۔ تو مطلب وہ شیطان بھی بغیر پرمیشن کے خدا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتا جب تک خدا کی مرضی نہ ہو۔ تو اگر ہم دیکھیں اس میں لکھا گیا ہے کہ وہ گیہوں کی طرح چھانے گا۔ ہم دیکھتے ہیں میری جو پھپھو تھی، میری ساس ماں تھی، وہ ایک وہ ہوتا تھا کانوں کا بنا ہوا، اس میں چاول ڈال کے یوں چھانتی تھی، اور وہ تینوں طرف سے مطلب بند نہیں تھا، مطلب گرے نہ چاول، اس طرح وہ بنا ہوا تھا، اور آگے سے وہ کھلا تھا، اور اس کو یوں چھانتی تھی، اور وہ جو چاول ہوتے تھے وہ پیچھے، ہیوی چیز پیچھے رہ جاتی تھی، بھوسا اور وہ جو تھا وہ باہر آ جاتا تھا۔ تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جو کسان بھوسا اور دانوں کو چھاننے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ گندگی نکل جائے، اسی طرح خداوند یہاں فرماتے ہیں شمعون سے، پترس سے، کہ اسی طرح ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور 33 اور 34 میں ہے کہ اس نے اس سے کہا، اے خداوند تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ اس نے کہا، اے پترس میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج ہی مر کے باگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کرے کہ تو مجھے نہیں جانتا۔ اس نے لوگوں کے ڈر سے خدا کا انکار کیا، اور خدا باپ نے خدا کو سب پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، اور خدا نے اسے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ یہ تو میرا انکار کرے گا۔ پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند پھر بھی انکاری کے باوجود بھی ہمارا زندہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے۔ جس طرح ہم زبور 51 اس کی 13 میں دیکھیں، تب میں خطا کاروں کو تیری راہ سکھاؤں گا اور گناہ گاروں کو تیری طرف رجوع لاؤں گا۔ یہ خدا نے وعدہ کیا ہے، اور خدا نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، وہ ہمارے لیے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا مصلوب کیے گئے، خدا نے سب کے لیے معافی مانگی،
اور انہوں نے معاف کرنا ہمیں سکھایا۔ اسی طرح جب وہ خدا آسمان پہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جاتا ہوں پر تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، مددگار دیا، پاک روح دیا جو ہماری ہمیشہ مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 21واں باب اس کی 15-16 میں دیکھیں، اور جب کھانا کھا چکا تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تم مجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے پھر کہا، تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا اتنا انکار، ہم دیکھتے ہیں شمعون پطرس جو ہمیشہ ہر بات پہ انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو میرے پاؤں نہیں دھو سکتا، کیونکہ خدا وہ عزت کرتا ہے کہ تم خداوندوں کا خدا ہو کر میرے پاؤں کیسے دھوئے گا؟ پر خدا نے کہا، نہیں، جب تک میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا، میرے سر سے لے کر مجھے نہا دے۔ تو اس نے کہا، جو نہائے ہوئے ہیں انہیں نہانے کی ضرورت نہیں۔ تو پریز دی لارڈ، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خداوند 3 بار شمعون سے باتیں کرتا ہے، اور تینوں بار وہ خدا سے کہتا ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس لیے خدا باپ کا جو وعدے ہیں، جو پلان ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اس نے یوحنا 17:19 میں دیکھیں، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ تو بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جاؤ۔ وہ ہمیں پاک کرتا ہے، اور ہمیں کیا کرتا ہے؟ جس طرح اس خدا کہتا ہے کہ میں جلالی ہوں، جس طرح خدا نے کہا کہ مجھے جو بھیڑیں دی گئی ہیں ان میں سے میں ایک بھی کھونا نہیں چاہتا۔ اور وہ خدا باپ کے پاک حکموں کو پورا کرتے ہیں، خدا کی پاک مرضی کو پورا کرتے ہیں، اور خدا کو کہتے ہیں کہ جو تو نے مجھے دیا ہے وہ ہم دونوں کا ہے۔ اور اسی طرح خدا کہتے ہیں، جس طرح میں نے خدا باپ کی پاک مرضی کو پورا کیا، خدا کی مرضی کو پورا کر کے میں جلالی بنا ہوں۔ اگر ہم یوحنا 17 باب اس کی 4 میں دیکھیں، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارے خدا نے اپنے باپ کی پاک مرضی کو پورا کیا۔ آج وہ ہم سب کے لیے بھی شفاعت کرتے ہیں، آج وہ ہم سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ خدا مبارک ہیں جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتے ہیں، وہی ہماری نجات دینے والا خدا کہتا ہے، بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آ۔ جو اپنا بوجھ ہمیں خدا کی حضوری میں دینا ہے، وہاں رکھ دینا ہے تاکہ ہم سب بچائے جائیں۔ ابھی میرے بیٹے سے بات ہو رہی تھی تو وہ ہولی ڈے گیا ہوا ہے، اور بس وہ یہاں سے موو ہونا چاہتا ہے حالاتوں کی وجہ سے۔ پر ایک ہی بات سمجھاتی ہوں کہ ہم نے حالاتوں سے بھاگنا نہیں، ہمیں کھڑا ہونا ہے، ایمان میں کھڑا ہونا ہے۔ جس طرح خدا نے ہمیں ایمان میں کھڑا ہونا سکھایا ہے، ہم نے صرف ایمان میں کھڑے ہو کر ہر مشکل کا، ہر تکلیف کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ خداوند نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیں ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے اٹھائے گا۔ ہم نے صرف ایمان میں کھڑا ہونا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بھی شمعون سے کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تیرا ایمان مضبوط رہے، اور تو اس ایمان کی مضبوطی کو اپنے بہن بھائیوں کو بھی مضبوط کرنا، کہ ہمارے ایمان سے ہم اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں کو بھی کھڑا کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایمان میں ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر مشکلیں آ رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، تاکہ اگر سیلاب آ رہا ہے تو اگر ہمارے بچوں کو تیرنا نہیں آئے گا تو وہ تیر نہیں سکیں گے۔ اس لیے ہمیں تیاری کرانی ہے کہ وہ اگر نیوز آ رہی ہے کہ بھی سیلاب آنے والا، تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے بندوبست کرتے ہیں تاکہ اس سیلاب سے ہم بچائے جائیں۔ ہمیں تربیت دی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا کلام ہمیں سکھا رہا ہے، ہمارا کلام بتا رہا ہے کہ دنیا میں برے وقت آنے والے ہیں۔ ان برے وقتوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف ایمان پہ کھڑے ہونا ہے، اور یہ نہیں کہ ہم بھاگتے رہیں گے۔ کب تک بھاگیں گے؟
اگر ہم بھاگتے رہیں گے تو ہم مشکلوں کا سامنا نہیں کریں گے. تو ہم نے بھاگتے ایک دن تو پکڑا، جیسے وہ ایک فلم تھی ڈان، وہ کیا ڈان بھاگتا رہتا، لیکن جب چور ہوتا ہے وہ چوری کرتا ہے تو وہ بھاگ بھاگ کے تھک ہو جاتا ہے، تو وہ اپنی سپیڈ کو کم کر دیتا ہے. جب وہ جانتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں تو وہ سلو ہو جاتا ہے تاکہ اپنا آپ سلنڈر کر دے. آج ایمان میں ہمیں بھی اپنا آپ جو ہے نا کھڑے ہونا ہے. ہم کمزور ہیں دنیاوی طور پر، لیکن جب ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، جس طرح ہم دیکھیں موسیٰ کے لیے خدا نے چھڑی دی کہ تو اس چھڑی کو مارنا تاکہ پانی میں 2 حصے ہو جائیں. لیکن جب ہم خداوند یسوع آ گیا ہے تو یسوع کیا کہتے ہیں، پانی پہ بھی چلنے کا حکم دیتے ہیں کہ ہم ایمان سے، جس طرح پطرس سے کہا کہ ایمان سے جب اسے ڈگمگایا تو گرنے لگا، لیکن جب ہم ایمان میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پانی بھی ہمیں نہیں ڈباتی. جس طرح ہم دیکھتے ہیں دانیل کے جو 3 ساتھی تھے، انہوں کو جب آگ میں ڈالنے کے لیے، جب وہ اپنے بادشاہ کی مرضی کو نہیں مانتے، وہ مورتیوں کو سجدہ نہیں کرتے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بادشاہ کے حکم نہیں ماننے کے لیے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں آگ جو 7 گنا تیز کر دی گئی ہے، اور جس کو اٹھا کے لوگ ڈال رہے تھے وہ لوگ مر گئے، ہلاک ہو گئے. لیکن یہ 3 جو آگ میں ڈالے گئے تو کیا تھا، وہ نہیں جلے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ چوتھا بھی ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارا خداوند خود اس آگ میں آ گیا تھا، اور ان کے کپڑوں سے سمیل تک نہیں آ رہی تھی، ان کے بال تک نہیں جلے تھے. ہم دانیل کی بک میں پڑھتے ہیں، اور ہم نے بہت دفعہ اس ایمان کا ذکر کیا. انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ ہم یہ بھی ضروری نہیں سمجھتے کہ ہم تجھے کیوں سمجھائیں، ایکسپلین کریں، لیکن ہمارا زندہ خداوند ہمیں بچائے گا. اور خدا نے انہیں اس آگ سے نکالا، خداوند نے انہیں بچایا. آج ہمیں بھی اپنے ایمان پہ کھڑا ہونا ہے، اور ہمیں اپنے خاندان کو، اپنے بہن بھائیوں کو جس طرح کرنا ہے، ایمان میں مضبوط کرنا ہے، تاکہ ہم سب ایمان میں مضبوط ہو جائیں. بہن بھائی کون؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے بہن بھائی نہیں مانتے، لیکن ہم مسیح میں سب بہن بھائی ہیں. جب ہم بہن بھائی ہیں، خدا نے کہا تو ہم خدا کہ اس کلام کو اپنے لوگوں میں بتائیں کہ خدا نے جو وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں، وہ اٹل ہیں. اس نے کہا ہے کہ وہ ہمیں سنبھالے گا، وہ ہمیں چھڑائے گا، ہمیں بچائے گا. ہمیں صرف آنکھیں بند کرنا ہے اور ایمان پہ کھڑے ہو جانا ہے. اس کشتی میں طوفان آیا، جو شاگرد کشتی میں تھے اور یسوع اس کشتی میں سو رہا تھا. شاگردوں نے یسوع کو جگایا. اسی طرح ہمارے پاس یسوع موجود ہے، وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. ہمیں صرف خدا کو پکارنا ہے اس مشکل وقت میں، اس تکلیفوں میں. تو خداوند کہتا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ کب تک رہوں گا، کیونکہ اس نے تو ہمیں بچا دیا، اس نے تو ہمیں راستہ دکھا دیا. ہمیں صرف اس راستے پہ چلنا ہے، اس ایمان میں کھڑے ہو جانا ہے. اور خدا نے اس کشتی میں پانی کو اور ہوا کو ڈانٹا اور وہ تھم گیا. اسی طرح جب ہمارے پاس خدا ہے، جب ہم اسے پکاریں گے تو وہ ہمیں ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے نکالے گا. خدا باپ ہم سب کو حکمت دے دے، ہم سب کو عقل دے دے، دانائی دے دے، تاکہ ان سارے ہتھیاروں کو جو خدا نے ہم سب کو دے دیے ہیں، ہم سب کے پاس ہے، کیونکہ ہماری قیمت ادا کی گئی ہے. ایک ہی راستہ ہے جس پر اس نے سینچ کے ہمیں دکھایا. ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہموار کیا گیا ہے. صرف ایمان کی مضبوطی سے ہی، اگر ہم پہاڑ کو کہیں گے یہاں سے ہٹ جا تو وہ ہٹ جائے گا. ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور اس ایمان کے وسیلے سے ہم نے اپنے لوگوں کو بھی تیار کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنی کلیسیاؤں کو، اپنے رشتہ داروں کو، کہ جب ہم ایمان میں ہوتے ہیں تو کوئی بیماری نہیں آ سکتی. ہم ڈاکٹروں کے پاس نہ بھاگیں، کہیں نہ جائیں، بلکہ ایمان میں کھڑے ہو جائیں کہ جس طرح اس عورت کا ایمان تھا کہ میں پوشاک کو چھو لوں گی اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی. ہم نے بھی ایمان رکھنا ہے، کیونکہ اس عورت نے بھی اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا. 12 سال سے جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے لٹا دیا تھا، ختم کر دیا تھا. لیکن جب اس نے سنا کہ یسوع ہے تو وہ اس یسوع کی پوشاک کے چھونے کے لیے ایمان میں کھڑی ہوگی. آج مجھے اور آپ کو بھی اس ایمان میں کھڑا ہونا ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میرا یسوع میرے ساتھ ہے. ہم نے ہر بیماری کو، ہر دکھ کو، ہر تکلیف کو یسوع کے نام سے
डांटना है, उसे अपनी ज़िंदगी से अलग करना, उसे बताना शैतान को कि मैं ख़रीदा गया हूँ, मैं बहुत कीमती हूँ और मेरी कीमत अदा की गई है। तो जब हम कीमती हैं तो हमें अपनी कीमत की कदर करनी है। खुदा बाप हम सबको अक्ल, दनाई और हिकमत से भर दे। इस कलाम के वसीले से हम ईमान में खड़े हो जाएं कि खुदा खुद कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। खुदा खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा, जहाँ मैं रहूँगा तुम भी मेरे साथ रहोगे। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं, हम खुदा की तारीफ़ करते हैं इस बड़े फजल के लिए कि खुदा ने हम सब पर फजल किया। खुदा बाप हम सब के लिए ईमान की मजबूती को मांगते हैं ताकि हम सब ईमान में खड़े रहें और चाहे हालात कैसे भी हों, हमारा खुदावंद हमारे साथ साथ रहेगा और हमें बचाएगा। खुदा बाप सब घरों के लिए ख़ास दुआ करते हैं बाप जी, सब के लिए खुदा बाप जी नजात को मांगते हैं। हर ज़िंदगी के लिए हर घर में नजात आए और हर घर में खुशहाली आए और ताजगी आए बाप जी। जितने भी बीमार हैं बाप जी, जो हॉस्पिटल या घरों में बीमार हैं बाप जी, उनके लिए अपने हाथों को बुलंद करके शिफा को मांगती हूँ, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, हमारे पास है। हमें शिफा देने वाला शाफी डॉक्टर हमारे साथ है बाप। सबको शिफा दे ताकि हर ज़ुबान आपका इकरार करे और आपके नाम को जलाल दे। यीशु नाम से हर बदन से उसके नाम को जलाल मिले। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। प्यारे बाप जी, हमने उसी नाम से आपसे मांगा और पाया है। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा